ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شامی صاحب اب تو حکومت ایک امپائر کی انگلی کا ایک دفعہ پھر اشارہ کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جس خطرے کا حکومت اندیشے کا اظہار کر رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیے یہ تو سنا ہے اور اس کی تصدیق بھی شاید ہو گئی ہے کہ ان کی ملاقاتیں تو کچھ ہوئی ہیں، ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب جو ہیں اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھی انگلیاں ہوں یا ٹیڑھی انگلیاں، ان سے وہ گھی نکال لیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ خان صاحب جس ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ جس تحریک کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد کی طرف جو مارچ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود اس کے پھندے میں آ جائیں گے، خود اس کا شکار بن جائیں گے۔ تو ان کا بھی بڑا امتحان ہے۔ جس طرح انہوں نے عدالت کے معاملے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کی ہے اور وہاں معذرت کا اظہار کیا ہے، اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست جو ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں، اور اگر وہ سیدھے طریقے سے اپنی بات کرتے رہیں گے، اپنا دباؤ بڑھاتے رہیں گے اور انتخابات تک پہنچ جائیں گے تو ان کے ہاتھ کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کریں گے تو گھی تو نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلیوں سے تو خون بھی نکل سکتا ہے، اور یہ جو خون کا معاملہ ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کا یہ بھی امتحان ہے اور ان کے مخالفوں کا بھی امتحان ہے۔ ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی کچھ ڈر رہے ہیں، کچھ ڈرا رہے ہیں، ان کو بھی معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ کسی کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حواس قابو میں رکھیں اور سیاسی لڑائی کو سیاسی طریقے سے لڑیں، یہی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ شاہ صاحب ذرا خان صاحب کی تو اب سیاست کا ایک ہی محور ہے، وہ ہے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی، جس کے لیے وہ ایک طرف ایجنسیوں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتی ہیں، مسٹر ایکس مسٹر وائی کی بات کرتے ہیں، اور ایجنسیاں ظاہر موجودہ آرمی چیف کے ماتحت ہیں مگر موجودہ آرمی چیف کی توسیع کی بھی وہ ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ تو جو جاوید لطیف صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں پھر امپائر کی انگلی کھڑی ہو، کوئی ممکن ہے کہ خان صاحب کی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری ہو؟ وہ تو مرضی کی تعیناتی تو حاصل نہیں ہوگی نا، پھر تو لاشیں گریں گی تو بہت کچھ الٹ جائے گا اور بہت کچھ ایسا ہو جائے گا جس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اور اس وقت آپ دیکھیے ملک جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، معیشت کا حال آپ دیکھ لیجئے، سیلاب نے جو صورت کر دی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں پہلی بار میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ شیریں مزاری اور مراد سعید اور شیخ رشید فرانس کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ فرانس جو ڈونرز کانفرنس بلانے کا ارادہ کر رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کا وعدہ کر رہا ہے، اس کے خلاف اکسا رہے ہیں، جتھوں کو اکسا رہے ہیں۔ ان کو یہ بالکل شاید پاگل ہو گئے ہیں، ان کو کسی حدود و قیود کا خیال نہیں رہا۔ تو جب لوگ اس سطح پہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں کرتا، ریاست کی چابیاں ان کے حوالے نہیں کی جا سکیں گی اور نہ ہوں گی، اور ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ تو اپنی جگہ گھبرا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر معاملات ہاتھ سے نکلیں گے تو پھر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، بلکہ جو ہاتھ ان کو قابو کرنے کے دعوے دار ہوں گے شاید وہ بھی کپ کپا اٹھیں۔ اب پاکستان جو ہے نہ 58 کا پاکستان ہے، نہ یہ 99 کا پاکستان ہے، یا نہ یہ یحییٰ خان کے وقت کا پاکستان 1969 کا پاکستان ہے۔ پاکستان بہت مشکل صورتحال میں ہے۔ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کمی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، دستور کا احترام کرنا چاہیے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو پالنا چاہیے، وگرنہ یہ خواہشات جو ہیں وہ لے بیٹھیں گی اور لے ڈوبیں گی۔
صاحب سیاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی؟ آپ نے ابھی جو فرانس کی مثال دی، اس سے پہلے عمران خان صاحب حکومت سے جاتے جاتے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل کر گئے تھے، پھر جب آئی ایم ایف کے پروگرام بحال ہونے لگا تو شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک سامنے آ گئی جس میں نظر آیا کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحالی نہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، بے شک پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، ریاست کو نقصان ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے ان سب چیزوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ خان صاحب تو مسلسل پاپولر ہی ہو رہے ہیں، ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے، کلٹ فالوئنگ ہے، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، یہ جو پاپولرٹی کا معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک دھوکہ دہی ہے، یہ اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ اگر یہ پاپولرٹی کو مستقل طور پر ہوتی تو یہ 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے بھی تو نظر آتی نا۔ 4-5 مہینے پہلے کہاں تھی؟ یہ تو ایک بلبلہ ہے، پاپولرٹی ہوا کی طرح ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے، یہ پانی کا ریلا ہے، اور اگر اس کو نہ سنبھالا جائے تو یہ تباہ کاریاں اس کی دیدنی ہوتی ہیں۔ تو پاپولرٹی کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور مقتدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر یہ خیال نہیں ہے کہ کہاں اختلاف کے حدود شروع ہوتے ہیں، کہاں ختم ہوتے ہیں، کہاں ریاست اس کی زد میں آ رہی ہے، جو بات محسن لغاری کو معلوم ہے وہ آپ کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ آپ اسے اس کا ادراک کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اگر آپ ریاست کو پامال کریں گے تو ریاست پھر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ جہاں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہاں ریاست کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا، اور اس کا ہم بار بار تجربہ کر چکے ہیں، اور اگر کسی نے چیلنج کیا اور یہ روش جاری رہی تو پھر بھی اس کا تجربہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔